سفلی عملیات کے پس پردہ حقائق۔ کالا جادو کرنے والے کس طرح شیطانی طاقتیں حاصل کرتے ہیں، جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کالا جادو کرتے ہیں یہ کیسے ان پراسرار طاقتوں کو حاصل کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور کون کون سے مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کی مانند بہت ہی قدیم ہے۔ جادو ایک علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس تھا، جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید کی تھی۔ تو دوستو، یہاں میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جادو کرنے والے ہیں یہ جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن پھر بھی سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں، ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں بندے کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھر ہی وہ اثر کرے گی، نہیں تو بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی جب اس کا وقت اخیر آ جاتا ہے تو وہ بندہ اس دنیا فانی سے کچھ کر جاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ لفظ جادو کو بہت سارے معنوں میں لیا جاتا ہے، مثلا ٹونا، سحر، منتر، جنتر، پراسرار اشاروں اور علامتوں کا استعمال کرنا تاکہ چڑیلوں اور بد روحوں کو بلایا یا بگایا جا سکے۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بد روحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تاریخ پڑھی جائے تو ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہوگا جس میں جادو کا ذکر نہ ملے۔ دنیا کے تمام مذاہب بھی جادو پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسم و رواج مختلف ہیں۔ آج بھی آپ عرب دنیا میں جہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کام وہاں نہیں ہوتے ہوں گے، وہاں بھی جادو ٹونا اور اس قسم کے جو کام ہے وہ کیے جاتے ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رسم و رواج میں فرق ہے۔ ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے، رسم و رواج مختلف رہے ہیں۔ یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ اس شے نے معاشرے کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ جادو دنیا کی سب سے مؤثر قوت ہے جو غیبانہ طور پر کسی انسانی مجاز اور جسم پر بلکہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی جادو کے زیر اثر انسان کی بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ سحر جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ ساحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ ساحر تفریق کی کئی شکلیں ہوتی ہے، مثلا بیماری میں مبتلا کرنا، مار ڈالنا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، مالی حالات برباد کر دینا، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اور یہ آخری جو شکل ہے یہ زیادہ عام ہے اور سب سے خطرناک ہے۔ جادو کا علم حقیقت میں موجود ہے۔ جادو کی طاقتوں کا انحصار جادوگر عمل کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالا علم کیا ہے؟ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا،
बल्कि काला कहते हैं जुल्मत, गुप, अंधेरा, कुफर, शिरक और अल्लाह की ज़ात को छोड़कर गैर अल्लाह की मदद को पुकारना। दरअसल काला इल्म और जादू एक ही बात है। जादूगर के पास अपनी हाजत लेकर जाने वाले और फिर इनके बताए हुए तरीकों पर अमल करने वाले अपने आप को दायरा इस्लाम से खारिज समझे। शरीर जन्नात और शैतीन के तामन के बगैर आमिल जादूगर कोई कार्रवाई पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। जन्नात इनसे तामन करने के लिए इस वक्त तक तैयार नहीं होते जब तक इनसे कुफरिया और शिरकिया काम नहीं करवा ले। चुनाचे इन जन्नात को ताबिया और फर्मा बरदार बनाने के लिए अपने ईमान का सौदा करना पड़ता है। जादूगर शैतीन को राजी करने के लिए ऐसे मंत्र और कलमात अदा करता है जिनमें कुफर शिरक होता है। शैतान की तारीफ की जाती है, कोकब नजूम की इबादत की जाती है। जादूगर हर वो काम करता है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होते हैं, शैतान खुश होते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर गंदे और नापाक रहते हैं। दरअसल जादूगर और शैतीन के दरमियान होने वाले एक मुआदे का नाम है। शैतीन को राजी करने और उनका कुर्ब हासिल करने के लिए जादूगरों के मुख्तलिफ शैतानी अमाल और नापाक वसाइल हैं। कुछ हमेशा नापाक रहते हैं और कुछ जादूगरों को शैतीन के लिए जानवर ज़िबा करने पड़ते हैं, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़िबा शुदा जानवर को ऐसी जगह फेंकना पड़ता है जिसे शैतीन खुद तय करते हैं। बाद जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और इनसे मुखातब होते हैं। इससे मालूम हुआ कि शैतीन जादूगरों से पहले कोई हराम काम करवाते हैं, फिर इसकी मदद और खिदमत करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जादूगर नजासत का पलंदा होता है। जब तक वो गंदा नहीं होगा इस वक्त तक इसका जादू असर अंदाज नहीं होगा। यहाँ तक कि जितना ज्यादा अकीदा उसका गलत होगा, कुफर ज्यादा होगा, उसका जादू उतना ही मुअस्सर होगा, और जितनी इसकी गंदी हालत हो उसका जादू तेज होगा, क्योंकि जादू शैतीन और शरारतों का असर है। जिस वक्त इसकी शरारतें अरूज को पहुंचेंगी इतना ही इसका जादू भी तेज होगा। जिन शैतान और जादू के दरमियान बहुत गहरा तल्लुक होता है, बल्कि जादू की बुनियाद ही जन्नात और शैतीन है। वक्त के साथ साथ जैसे हक की कुव्वतें काम करती रहीं, वैसे ही बदी की ताकतें भी अपना असर व सरूख बढ़ाती रही। हक के मानने वाले नूरी इल्म से जहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने में लगे हुए हैं और कुरान की तालीम के जरिए इन्हें ज़हनी आसूदगी देते हैं, वहाँ पर बदी का साथ देने वाले शैतानी अलूम से अवाम नास को मुख्तलिफ मसाइब में मुब्तला करते रहते हैं। ये लोग ना सिर्फ काले इल्म की मुख्तलिफ अक़साम जैसे जंतर मंतर और तंत्र से लोगों के दिलों में वसवसे डाल कर गुमराह करते हैं, बल्कि गंदी रूहें और दीगर काली शक्तियों जैसे हनुमान, बेरू, नाग देवता, लूना चमाड़ी, चड़ेल, इस तरह इनकी बहुत सारी देवियां, काला कलवा, पार्वती देवी, पिछल पैरी, डैन जैसी दीगर बलाओं के जरिए लोगों के दिलों में वसवसे डालकर एक दूसरे का मुखालिफ बना देते हैं और इसकी अर्ज इनसे हजारों रुपए बटोरते हैं। जबकि बाज चालबाज और दौलत के पुजारी आमल जहर से लिखकर तवीज़ देते हैं, जिसको गोल कर पीने वाला न सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात हलाक भी हो जाता है और बाज़ औक़ात जहर के असर की वजह से पागल हो जाता है और बाज़ औक़ात आलम दीवानगी में खुद कशी करके हलाक हो जाता है। वतन अजीज का कोई शहर, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई गली बाजार या इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर काले इल्म के जरिए काम करने वाले जादूगर मौजूद ना हो। मुआशी, समाजी और घरेलू हालात से परेशान होकर लोग इनके पास चले जाते हैं और इनकी चकनी चढ़ी बातों में आकर अपना सब कुछ ताकि दीन और ईमान भी गवा बैठते हैं। जबकि औरतें घरेलू झगड़ों जैसे शोहर बीवी की नचाकी, सास ससुर का मसला, नंद के तानों से तंग आकर इनके पास जाती हैं, जिनमें से अक्सर अपनी इज्जत भी गवा देती है।
یہ کالا جادو کرنے والے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور خود کو عاملوں کا سردار، جنات کا بادشاہ، موکلوں کا مالک اور زندہ پیر، کامل اور جنات والے ظاہر کرتے ہیں اور اپنا تعلق بنگالی جادوگروں اور ہندوستان کے پجاریوں سے ملاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں کالی ماتا، کالی دیوی ایک بربادی اور تباہی کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مندر کلکتہ میں واقع ہے اور اسے کالی گھٹا بھی کہا جاتا ہے۔ کالی دیوی اصل میں درگا دیوی کے پسینے سے پیدا ہونے والی 7 دیویوں میں سے ایک ہے، جبکہ دیگر دیویوں شیراں والی دیوی، وشوناتھ دیوی، سرسوتی دیوی اور دوسری دیویاں شامل ہیں۔ کالی دیوی ایک کالے سیاہ رنگ کی عورت ہے جو 8 ہاتھ رکھتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے میں انسانی سر اور دیگر ہاتھوں میں بھی مختلف ہتھیار ہوتے ہیں۔ اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار اور بدن پر انسانی چہروں اور بازوؤں کا زیر جامہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ، گالوں اور سینے پر انسانی خون لگا ہوتا ہے، جبکہ ایک انسانی لاش کے اوپر یہ کھڑی ہوتی ہے۔ کالی ماتا کے ماننے والے اس کے چرنوں میں قربانی پیش کرتے ہیں، جبکہ قدیم دور میں انسان کی قربانی بھی بھیڑ کی جاتی تھی۔ اگرچہ اب بھی بنیاد پرست ہندوؤں کا یہی عقیدہ ہے اور وہ چھپ چھپا کر ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔ بھارت میں کئی لوگ ان دیوی دیوتوں کے چرنوں میں انسانی بچوں کی بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ گائے، بھینس، بکرے یا بکری کے دستی یعنی شانے کی ثابت ہڈی کالے جادو اور سفلی علم میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصاب ہمیشہ اس ہڈی کو گوشت الگ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بکری کے دل پر بھی کٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ ثابت دل پر عمل چلتا ہے۔ اسی طرح کمار کبھی بھٹی سے اتارا گیا تازہ برتن کسی کے حوالے نہیں کرتا اور اسے پکا کر ہی فروخت کرتا ہے۔ سفلی اور کالے جادو کرنے والے لوگ جان پہچان کے کماروں سے کورا برتن لے لیتے ہیں، جبکہ کمار کے کام میں استعمال ہونے والا دھاگا بھی کالے علم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بکری کی دستی کی ہڈی جو ہے وہ محبوب کو تابع کرنے یا کسی کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کی کوکھ باندھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ چند عملیات میں عورت کی کوکھ باندھنے کے لیے اس پر عمل کر کے اسے کنویں، دریا یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ جو عورت ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس کے علاوہ کالے جادو اور سفلی علم میں کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء گگل، ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، دتورا، مور کے پنکھ، کنیر کے پھول، شہد، آگ کا پودا، کوے کے سیدھے بازو کا پر، گدڑ کی آنکھ اور دمب، الو کی بیٹ، انسانی نوہن، جانوروں اور انسانوں کے جسم کی مختلف ہڈیاں، لونگ، سوئیاں، ہینگ، کسی خوبصورت عورت کے بال جو تازہ تازہ مری ہو اور انسانی کھوپڑی وغیرہ۔ ڈائیا جادو، ڈائیا انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ اسے ڈائیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائی پل، ڈائی سیکنڈ، ڈائی منٹ یا ڈائی گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ ڈائی دنوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور اس سے زیادہ یہ وقت نہیں لیتا۔ اس عمل کا سب سے کار آمد ہتھیار ہانڈی ہے جو کسی کی جان لینے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔ ہانڈی کے اندر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، چاقو، چھری، کینچی، استرا، سوئیاں اور ایک دیا رکھا جاتا ہے۔ اس دیے کے بارے میں مشہور ہے کہ کالے علم کے زور پر جلایا گیا یہ دیا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کوئی طوفان بھی ہو تو یہ جلتا رہتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح 52 متی کا جادو بھی انتہائی جان لیوا ہے اور اس کا توڑ بہت مشکل سے کیا جاتا ہے۔ اس کا جادو بھی انتہائی جان لیوا ہے۔ یہ بھی سفلی علم کی ایک قسم ہے۔ ڈائیا کی طرح یہ جادو بھی سفلی علم سے پتلے پر منتروں کا جاپ کر کے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے اور عامل کوسوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کا دشمن پر بھرپور عمل ہوتا ہے۔ 52 متی کے جادوگر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہر سال دیوالی کی رات اپنا جادو
جگاتے ہیں، اگر اس سال انہیں موقع نہ ملے تو سارا سال کے لیے یہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ کالا جادو کرنے والے عاملین لوگوں کو کالا جادو کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں۔ بعض اوقات اس کے لیے انتہائی غلط کام بھی کیے جاتے ہیں۔ کچھ جادو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر ان کے اوراق جلا کر کیے جاتے ہیں۔ بعض کے لیے 40 روز تک گندہ رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جادو کرنے والے کو حرام گوشت بھی کھانا پڑتا ہے۔ کسی کو بتائے بغیر ان جانوروں کی ہڈیوں کا پاؤڈر بھی چٹایا جاتا ہے۔ کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پر نہلانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کسی عورت کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ نہانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کچھ اعمال کالی دیوی، سرسوتی دیوی، ہنومان، کالی ماتا اور کالی دیوی کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ کالی دیوی کا جادو صرف گند کھا کر ہوتا ہے۔ بعض عامل کسی ایسے ہندو مردے کی چتا کی چٹکی بھر راکھ بھی اپنے مخالف فریق کو کھلاتے ہیں جس ہندو نے زندگی بھر گوشت نہ کھایا ہو۔ جادوگروں کے بقول یہ راکھ جس کسی کو بھی کھلائی جائے اس کی اذیت ناک موت کوئی نہیں روک سکتا۔ آج پاکستان میں جہاں قتل و غارت گری، سماجی برائیوں اور معاشی ابتری نے لوگوں کا سکون چھین لیا ہے، وہاں کالے جادو جیسی ایک بہت بڑی لعنت بھی اندھیری رات کی طرح مسلط دکھائی دیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے جس پر کالا جادو کروایا جاتا ہے۔ کسی پر کالا جادو کروانے کے خواہش مند بعض یہ لوگ کونوں، کھدروں، ویرانوں، مندروں پر جا کر روپے اور زیورات دے کر کسی اپنے یا غیر پر کالا جادو کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، لہذا اس کی اپنی تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کالے جادو کی وجہ سے کسی کی کار چلتے چلتے اچانک کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو جائے، اچھے بھلے کاروبار کو ایسا روگ لگ جائے کہ وہ کاروبار والی جگہ ویران بن جائے، کسی کی شادی میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی بیاہ نہیں کر پاتا، اور میاں بیوی صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی اولاد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر کی دیواروں پر آپ خون کی لکیریں بن جاتی ہے اور کسی کی جان کالے جادو کی مدد سے ہانڈی آ کر لیتی ہے۔ دوسری طرف جادو نگری کی چوکھٹ پر مسلمان مرد اور خواتین جادو کی تباہ کاریاں اور اپنے برے انجام سے غافل ہو کر جائز اور ناجائز کاموں کے لیے چکر کاٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کوئی بیٹی کے بالوں میں اترتی چاندی دیکھ کر مجبور ہے تو کوئی بے روزگاری سے سڑکیں ناپ کر پریشان حال ہے۔ کوئی سکون کو تلاش کر رہا ہے تو کوئی راتوں رات امارات کی منزلیں طے کر لینا چاہتا ہے۔ آج کے بازار کی ہر چیز بکتی ہے۔ ان بازاری گروہوں کے آستانوں اور نقلی پیر خانوں پر جیسے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، جیسے ہر پیاسا یہاں نہال ہو جائے گا۔ ہر پریشانی اور بیماری کا حال جیسے ان کی پٹاری میں موجود ہے، اور ستم رسیدہ ہیں وہ لوگ جو جعلی کرامتوں کے لیے ان کے آستانوں پر دھکے کھا رہے ہیں۔ قابل رحم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بابا کی پھونکوں اور ایک تعویذ کو ساری پریشانیوں کا حل سمجھ بیٹھے ہیں، قابل توجہ ہیں ان کی بے بسی جو ایک رب کے در کو چھوڑ کر در در کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون ہے جو ان کے مسائل کو حل کر دے؟ اگر ڈاکٹر شفا بانٹنے والے ہوتے تو کیوں خود دائرہ فانی سے کوچ کر جاتے؟ اگر طوطا ہی انسان کی قسمت بتانے پر قادر ہوتا تو وہ خود کو اس بند پنجرے کی صلاحوں سے خود کو آزاد پہلے کرواتا، اور قسمت کے حال بتانے والے یوں ہی فٹ پاتھوں پر اپنی قسمت کا رونا نہ رو رہے ہوتے۔ ملک بھر میں دن بدن بڑھتے ہوئے حسد کی وجہ سے کالے جادو کے ذریعے خواتین کو بانجھ بنانے کا مکروہ دھندا عروج پر ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں خاندانی جھگڑوں، جائیدادوں اور کاروباری تنازع میں اپنے مخالف کو نشانہ بنانے کے لیے کالا جادو کروانے کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے۔
اسی وجہ سے یہاں سفلی عاملوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب سفلی عملیات کے توڑ کے لیے مسلمان عاملین میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان روحانی عاملوں کی تعداد مختلف مدرسوں کے علماء پر مشتمل ہے، تاہم سفلی علم کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جادو کی خواہ کتنی بھی قسمیں ہوں، ان کا سیکھنا اور کسی پر کروانا ہر حال میں حرام ہے۔ ہمارے معاشرے کے کچھ افراد زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی عقائد کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ وہ حسد، جلن اور اپنی محرومیوں کا بدلہ ایک خوشحال اور ہنستے بستے گرانے یا فرد سے اس طرح لیتے ہیں کہ وہ ذہنی اور مالی لحاظ سے تباہ حال اور کنگلا ہو کے رہ جاتا ہے۔ سفلی عاملین رات کو ویران قبرستانوں میں بیٹھ کر بد روحوں کو اپنے قبضے میں لینے کا عمل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سفلی عامل چھوٹے بچوں کی تازہ لاش کو قبروں سے نکال کر یا ہندوؤں کے شمشان گھاٹ میں بچوں کی چتا کی راکھ سے مخصوص عمل کے ذریعے کلوا کی طاقت حاصل کرتے ہیں، جس کا شمار سفلی علم کی خطرناک ترین جادوئی قوتوں میں ہوتا ہے۔ کلوا کی رفتار اور طاقت جنات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفلی کے جان لیوا عمل کے لیے جادوئی ہانڈی بھی کلوا سے ہی بجوائی جاتی ہے۔ جادوگروں کے قریبی ذرائع کے مطابق کلوا کی رفتار انتہائی تیز ہونے کی وجہ سے ہدف سے پہلے اگر غلطی سے کوئی اور شخص درمیان میں آ جائے تو جادوئی ہانڈی ٹکرانے سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ بعض کالے جادوگر کلوا کو کالی ماتا کی فوج بھی قرار دیتے ہیں۔ ہندو دھرم کے عاملوں کے مطابق کلوا چھوٹے بچوں کی آتما روح ہوتی ہے جو مرنے کے بعد 3 دن تک لاش کے قریب بھٹکتی رہتی ہے۔ ایسے سفلی عامل مخصوص عمل کے ذریعے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر ان سے گنونے کام کرواتے ہیں۔ لوگوں کو فوری طور پر مارنے والا سفلی عمل صرف ہندو طبقے کے جادوگر کرتے ہیں، جس میں مخصوص جادوئی ہنڈی بیچی جاتی ہے یا سوئیوں کے لگے پتلے کو قبر کے نیچے دبایا جاتا ہے۔ سخت ترین سفلی عمل چتا کی راکھ سے کیے جاتے ہیں۔ عامل چتا کی راکھ، جلائے گئے ہندو مردے کی ہڈیوں کی راکھ سے خطرناک سفلی عملیات سر انجام دیتے ہیں۔ چتا کے جلانے کے بعد مرنے والے کے عزیز و اقار اس کی راکھ کو سفلی عملیات میں استعمال ہونے سے بچانے کے لیے اس کی کھوپڑی اور دیگر سالم رہ جانے والی ہڈیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تاہم سفلی عملیات کرنے والے جادوگر اور سفلی عملیات کروانے کے خواہش مند چتا کی راکھ ٹھنڈی ہونے کے بعد اسے حاصل کرنے کے لیے شمشان گھاٹ کے چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ چتا کی راکھ سے نہ صرف سفلی نقوش تحریر کیے جاتے ہیں بلکہ اس کو مٹی میں ملا کر اس سے بنائے گئے پتلوں پر سوئیاں چبو کر کسی مطلوبہ شخص کو ہلاک کرنے کے علاوہ جسمانی اعضاء اور بیماریوں میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے۔ جبکہ چتا کی راکھ سفلی عملیات کا شکار بنائے جانے والے افراد کو گول کر بھی پلائی جاتی ہے۔ شمشان گھاٹ میں کیے جانے والے سفلی عملیات میں خواتین کو بانج کرنے کا سفلی علم بھی شامل ہے، جس کے لیے تازہ انسانی لاش کا جگر جلا کر اس پر طلسماتی عملیات کیے جاتے ہیں۔ سفلی عامل چتا کی راکھ پر شیطانی منتر پڑھتے ہیں۔ یہ راکھ جس دکان کے سامنے ڈال دی جائے اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس گھر کی دہلیز پر یہ راکھ بکھیر دی جائے وہاں نچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ کالے جادو اور سفلی عاملوں میں کالی ماتا، کالی دیوی یا کالکا دیوی اور ہنومان سخت ترین تصور کیا جاتا ہے، اور جس کے قبضے میں ان میں سے ایک چیز بھی ہو وہ انتہائی طاقتور عامل یا سفلی گر سمجھا جاتا ہے۔ کالے جادو میں یہ سب سے سخت عمل
कहलाता है, क्योंकि काली माई को बार बार जानवरों की भेंट देना पड़ती है ताकि आमल या इसकी औलाद पर सख्ती ना आए। बाज शैतानी अमलियात के जरिए काली देवी तक पहुंचने के लिए इंसानी जान की भेंट भी देनी पड़ती है। काले जादू के आमल काली देवी और हनुमान के अलावा कमला देवी, पद्मनी देवी, मोहनी देवी, काला कलवा, गणपति जी वगैरह को ताबिया करने के लिए अमल करते हैं। जिसके लिए अमल किया जा रहा हो उसकी मूर्ति सामने रखनी पड़ती है। ये अमल किसी दरिया के किनारे, कब्रिस्तान, किसी वीरान मकान या पीपल के दरख्त के नीचे किए जाते हैं। काला जादू करना इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराए रास्त शैतान, इब्लीस और इसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं इनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या इसकी औलाद को मबूद या मददगार मानकर इनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलत स्याही से लिखा जाता है। बाज़ औक़ात जादूगर कुरान पाक को छोटे साइज में बनवा कर इसे जूतों में पहन लेते हैं। अल्लाह पाक इन पर लानत फरमाए। फिर बैतुल खुला जाकर मुशरिकिया मंत्र पढ़ते हैं जिससे शैतान बहुत खुश होते हैं और इस जादूगर के ताबिया बहुत सी शैतानी बलाएं कर दी जाती हैं जो इस जादूगर के काम आती हैं। सिफली या काला जादू आम तौर पर बाज दीन से गुमराह मर्द या औरतें अपनों को काबू करने या इंतकाम का निशाना बनाने के लिए करवाते हैं, मगर बाद में जब यही काले इल्म के शिकार मरीज अल्लाह ताला के किसी नेक और परहेजगार बंदे के पास पहुंचते हैं तो वो उसे शैतानी काले इल्म के असरात को मरीज पर से बिल्कुल ऐसे साफ कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी का जाला साफ कर दे। ये हकीकत है कि काला जादू कैसी ही खौफनाक तबाही क्यों न लाए, अल्लाह ताला के नेक और परहेजगार बंदे कुरान पाक की मदद से काले जादू को ख़त्म कर देते हैं। बेशक अल्लाह का इल्म ही हक और ताकतवर है और शैतानी इल्म काला जादू बहरहाल रेत की दीवार साबित होता है इसलिए कि वो बातिल है। अल्लाह ताला के नेक और परहेजगार बंदे सूफिया कराम गुलस्तान इस्लाम के वो महकते फूल हैं जिन्होंने हर सू मोहब्बतों की खुशबुएं बखेरी। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अमन के दीप जलाए और कुरान और सुन्नत के जरिए इस्लाम का इल्म बुलंद किया। जब कोई जादू की बीमारी में हो तो वो इसका इलाज जादू से ना करवाए, क्योंकि शर बुराई के साथ ख़त्म नहीं होता और ना ही कुफर के साथ ख़त्म होता है, बल्कि शर और बुराई खैर और भलाई से ख़त्म होते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि कुछ लोग कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है कि जिन लोगों को इस तरह का कोई मसला मसाइल हो वो ऐसे आमल के पास जाएं जो शरीयत के हकाम की पाबंदी करता हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नासर।